میں نے اپنے پچھلے کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے پی ٹی آئی ڈیجیٹلائزیشن میں جہاں چلی گئی ہے، دوسری پارٹیاں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اگر اس پر کام نہیں کریں گے تو وہ ہر آئے دن پیچھے ہی پیچھے چلے جائیں گے۔ شاید ساری پارٹیاں اس پر سوچ رہی ہیں، کچھ پارٹیوں نے ابتدائی بحث و تمیز بھی کی ہے، لیکن میری اطلاع اگر درست ہے تو پی ٹی آئی کے علاوہ باقی جماعتیں اس میں ناکام ہیں، حتیٰ کہ ایم کیو ایم بھی پرانے طریقوں پر ہی چل رہی ہے۔ یہ کیوں کر ہوگا مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جماعت یا جماعتیں جنہوں نے مرکز میں حکومت سازی کرنی ہے، ان کے پاس ابتدائی طور پر 90 دن ہیں، 90 دنوں میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے بعد کہ جناب اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ ہوں گے، یہ عیاں ہے کہ حکومت کوئی اور طاقت چلا رہی ہے اور اپنی مرضی کر رہی ہے۔ نواز شریف جن کی فیملی سے جناب اسحاق ڈار جڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات تو عام آدمی کو بھی سمجھ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ طبیعت تو کسی اور کی خراب ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ کو کہ وہ جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنائے۔ جناب اسحاق ڈار کی بیماری کا بہانہ اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اگر وزیر خزانہ کے مقابلے میں وزیر خارجہ بنے تو وہاں کام بہت ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں دن ہوتا ہے تو دوسری جگہ پر رات ہوتی ہے، اور وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے شاید اس کا انتظام اس طرح سے کیا ہے کہ جناب جلیل عباس جیلانی اور جناب طارق فاطمی بھی ان کی معاونت کے لیے ہوں گے، لیکن انہیں وہاں زیادہ وقت دینا ہوگا اور دن رات ایک کرنا ہوگا۔ آج کا میڈیا وہ میڈیا ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ مثلا پنجاب یعنی لاہور میں محترمہ مریم نواز کا ایک اسکول کا وزٹ، بچوں سے سوال اور بچوں کا جواب، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وہ چیزیں لائی گئی ہیں جس پر مجھے نہیں معلوم کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا وہی کہہ رہا ہے، وہی چلا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ میڈیا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ڈیفینڈر تھا، پاکستان مسلم لیگ نے اقتدار کے چکر میں اسے گنوا دیا ہے، اور اب وہ حصہ موجود ہی نہیں جو ان کی طرف سے جواب دیا کرتا تھا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ان کی حکومت ہونے کے باوجود نہ وزارت اطلاعات کا سیٹ اپ ان کا ہے، اور مرکز میں تو وزارت اطلاعات اب بھی ملنگی کے لوگ چلا رہے ہیں، اور حکومت والوں کو فکر ہی نہیں۔ نگرانوں کے پریس سیکرٹری میاں شہباز شریف کے کیسے پریس سیکرٹری ہو سکتے ہیں؟ انہیں نگرانوں نے لگایا، اور جو موجودہ لوگ ہیں وہ ان کی وفا یا وفاداریاں کہیں اور ہیں۔ پنجاب میں جتنی محنت مریم نواز کر رہی ہیں، ان کا ثمر میڈیا میں سامنے نہیں آ رہا، بلکہ سوشل میڈیا ان کے خلاف جا رہا ہے۔ ان کے پاس ایک رستہ یہ تھا کہ یہ پرنٹ میڈیا کو اپنے ساتھ ملاتے اور پرنٹ میڈیا میں چھپی خبریں اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے، لیکن ان کے لیے ہر لمحہ ایک نئی آزمائش ہے، اور بعض خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ لگتا ہے یہ اپنی کابینہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکیں گے۔ آپ کسی بھی ٹی وی چینل کو کھولیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی خبر نظر آئے گی جو آپ کو ان کی قوت اور استعداد کے بارے میں حیران و پریشان کر دے گی۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر فوج نے اپنا سوشل میڈیا بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ایسا کیوں نہ کر سکے؟ میرے رائے میں مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی جسے اپنا سوشل میڈیا سمجھتی ہے، اس میں وہ کرنٹ ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس میں وہ قوت ہی نہیں جو پی ٹی آئی کو جواب دے سکے۔ ان کے پاس مرجھایا ہوا سوشل میڈیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو سوشل میڈیا ہے وہ امریکہ میں
جنم لیتا ہوا پورے یورپ، انگلینڈ اور دبئی میں اپنا کام کر رہا ہے، جہاں انہیں کھل کھیلنے کی اجازت ہے۔ ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس تو پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنے لوگ نہیں ہیں۔ بلنگی نے جاتے جاتے پی ٹی وی کے 2 اینکرز کو کروڑ کروڑ روپے کا چیک ضرور دے دیا، لیکن یہ اس پہ بھی نہیں پہنچ سکے اور وہ فروری کی تاریخوں میں جاری ہو گئے۔ سیکرٹری اطلاعات محترمہ شاہرہ شاہد، جو پی ٹی وی کے چیئرمین ہیں، اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے ان اینکرز کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے اور یہ کس کے ہیں، تو وہ شاید جواب بھی نہ دے سکیں۔ ان کی سروس کے 3 ماہ باقی ہیں، اس لیے وہ ملنگی کے پسندیدہ اینکرز کو کروڑ کروڑ روپے کے چیک جاری کرنے کا نہیں پوچھ سکتی۔ اور حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود مسائل میں گھری ہوئی ہے، انہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنا پریس سیکرٹری اور پی آئی او بھی نہیں لگا سکے۔ میں نے اپنے وی لاگز میں اور اپنے کالموں میں مسلسل ذکر کیا کہ پی آئی ڈی سے میڈیا یعنی اشتہارات 45% کمیشن پر مل رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی بانگ دہل کہا کہ پی آئی او اور ایک اور صاحب یا ایک اور افسر، دونوں نے فیک اے بی سی کی بعض اخبارات کی اور اس بنیاد پر فیک ریٹس لیے، لیکن وزارت اطلاعات کو ابھی تک یہ جرات نہیں ہو سکی کہ وہ ان فیک اے بی سی اور فیک ریٹس کی بنیاد پر اڑائے جانے والے اربوں روپے کا حساب لیں۔ آج 140 دن ہو گئے ہیں صحافت پبلیکیشنز کے تمام اخبارات، جن میں صحافت کے 5 اسٹیشن، تہلکہ اور اکنامک ٹائمز کے اخبارات بھی شامل ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 140 دنوں سے سچ بولنے پر ہمارے اشتہار بند کر رکھے ہیں، اور اس پر کیا کہوں اور کیا لکھوں۔ حالت یہ ہے کہ اب ہمارے صحافت پبلیکیشنز کے اخبارات سینٹرل میڈیا لسٹ سے اتار دیے گئے ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ یہ پوچھ سکے کہ انہیں آپ نے سینٹرل میڈیا لسٹ سے کیسے اتارا۔